پیار دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک عیاش پرست اور ظالم اور متکبر بادشاہ تھا جس کے خدمت گاروں کی تعداد 12,000 تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ظلم نہ تھا جو فرعون نے مسلمانوں پر نہ کیا ہو۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بادشاہت کے زور پر زبردستی شادی کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ روایات میں فرعون کی جس بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ فرعون نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون اور فرعون کے بیوی اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، جس کی خدمت کے لیے ہر وقت 4,000 کنیزیں موجود رہا کرتی تھیں۔ فرعون کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ فرعون اپنی بادشاہت میں اگر کسی کا عمل دخل برداشت کرتا تھا تو وہ صرف اس کی بیٹی تھی۔ فرعون کی بیٹی کا پورے محل کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور فرعون کی ایک خاص باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون نے اپنی اس خاص لونڈی کو اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ مشاطہ بے حد نفیس اور حد درجہ با اخلاق تھی، اور وہ فرعون کی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشاطہ بہت جلد فرعون کی بیٹی کی سب سے خاص کنیز بن گئی۔ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتے ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت مشاطہ کو فرعون کی بیٹی کی خلوت گاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اب ہر وقت فرعون کی باندی اس کی بیٹی کی خدمت میں مشغول رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ فرعون کی بیٹی کو مشاطہ سے الفت ہو گئی، اور وہ اس کے اخلاق اور نفاست کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اعلان نبوت کیا اور دین برحق کی تبلیغ شروع کر دی، تو فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان جنگی حالات پیدا ہو گئے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا۔ خاص طور پر جب فرعون کو یہ پتا چلتا کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا ہے تو وہ اسے دردناک طریقے سے شہید کر دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں ہی زندگی اور موت دینے پر قادر ہوں اور میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ خیر، فرعون نے چاہے جتنے بھی ظلم و ستم کیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران جب فرعون کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حق اور باطل کا معرکہ ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا اور جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اسی وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں۔ لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت مشاطہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور چھپ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ حضرت مشاطہ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی فرعون کی بیٹی سو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں نہایت ہی اعلیٰ درجے کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی باندی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتے تھی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشاطہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مشاطہ فرعون کی باندی تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ۔ مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے یہ کلمات سن لیے اور وہ حضرت مشاطہ سے کہنے لگی، کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو حضرت مشاطہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرے باپ کا خدا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ عز و جل ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اس بات کی خبر اپنے باپ کو ضرور دوں گی۔ تو اس وقت مشاطہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں،
اس کے بعد فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر فرعون نے مشاطہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور خدا پر یقین رکھتی ہو؟ اس وقت حضرت مشاطہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا اور اس پوری کائنات کا پروردگار ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ حضرت مشاطہ کی یہ بات سن کر فرعون کہنے لگا، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہو؟ تو حضرت مشاطہ کہنے لگی کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہماری رہبری کے لیے چنے گئے ہیں۔ بس فرعون کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے